السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا موبائل اکثر ہینگ ہو جاتا ہے، یہ چلتے چلتے رک جاتا ہے، فون کرتا ہوں تو فون نہیں ہوتا، یا کوئی ایپ کھولتا ہوں تو وہ نہیں کھلتی، سکرین بلیک ہو جاتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، اور میں فون کسی کو ملاتا ہوں اور وہ مل کسی دوسرے کو جاتا ہے۔ تو میں پھر کیا کرتا ہوں، میں فون کو آف کر دیتا ہوں اور اسے چند سیکنڈ بعد جب دوبارہ آن کرتا ہوں تو یہ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آئی ٹی کی زبان میں اس عمل کو ری سٹارٹ کہتے ہیں، اور یہ عمل صرف موبائل فون تک محدود نہیں بلکہ تمام کمپیوٹر گیجٹس کو اکثر اوقات اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہم انسان بھی قدرت کا بڑا سا سمارٹ فون ہیں، ہمارے اندر بھی ہزاروں ایپس کھلی رہتی ہیں، ہم بظاہر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اندر سینکڑوں مختلف کام چل رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف 3% لمحہ موجود میں رہتا ہے، اس کی توجہ کا باقی 97% ماضی اور مستقبل میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ ماضی کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے یا پھر مستقبل اس کے دل کو کھرچ رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم سب کے اندر ہر وقت اندیشوں اور خواہشوں کی سینکڑوں ایپس کھلی رہتی ہیں۔ ہمارا دماغ سائز اور وزن میں جسم کا صرف 2% ہے، لیکن یہ ہمارے جسم کی 20% توانائی استعمال کرتا ہے۔ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا، آپ کو پریشانی، ٹینشن یا انگزائٹی میں زیادہ بھوک لگتی ہے، بالخصوص آپ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کا وزن اچانک گرنے لگتا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے دماغ میں انگزائٹی، ڈپریشن اور پریشانی کی ایپس کھلتی ہیں تو یہ دھڑا دھڑ جسم کی توانائی کھانے لگتی ہیں، لہٰذا آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے، یا پھر دماغ جسم کا انرجی سٹور خالی کر دیتا ہے۔ دوسرا، یہ ایپس جب مسلسل چلتی ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ ہینگ ہونے لگتے ہیں، اور اس وقت آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں: آپ موبائل فون کی طرح ڈیڈ ہو جائیں اور آپ کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں اڑ جائیں، یا پھر آپ اپنے آپ کو آف کر کے ری سٹارٹ کر لیں۔ دوسرا آپشن زیادہ بہتر ہے، چنانچہ آپ جو ہی ہینگ ہوں آپ خود کو آف اور ری سٹارٹ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ 7 دن میں نارمل ہو جائیں گے، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر عدیل اکبر کی طرح غیر فطری موت کا شکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں زندگی جہاں بھی موجود ہے اس کے پاس اپنے بچاؤ کے صرف 2 آپشن ہیں: فائٹ یا فلائٹ۔ تمام جاندار اپنے بچاؤ کے لیے لڑتے ہیں یا پھر خطرے کی جگہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان کے پاس بھی صرف 2 ہی آپشن ہوتے ہیں: آپ لڑیں یا پھر بھاگ جائیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بیک وقت دونوں آپشنز استعمال کریں۔ آپ حالات سے ضرور لڑیں، لیکن اس لڑائی میں جان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا میں مرنا کوئی کمال نہیں، یہ کوئی بہادری نہیں۔ بہادری تمام تر مسائل اور چیلنجز کے باوجود زندہ رہنا اور بھرپور زندگی گزارنا ہے۔ چنانچہ ہمیں ہر جنگ سے پہلے اپنی لڑائی کی حد طے کرنی چاہیے، اور جو ہی ہم اس حد تک پہنچ جائیں تو فوراً ہتھیار پھینکیں اور بھاگ جائیں، کیونکہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہمارے دوبارہ لڑنے اور جیتنے کے چانسز ہوں گے، بصورت دیگر ہم من و مٹی کے اندر ہوں گے، اور ہم نے جن کے لیے جان دی ہوگی وہ ہماری قبر پر دعا کے لیے بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا دونوں آپشن استعمال کریں، ایک حد تک لڑیں اور اس کے بعد دوبارہ حملے کی نیت سے پسپائی اختیار کریں۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر کام جہاد اور ہر جنگ مقدس نہیں ہوتی۔ ہم کارپوریٹ ورلڈ میں سانس لے رہے ہیں اور اس میں 2-4 ماہ بعد ہر چیز بدل جاتی ہے۔ آپ امریکہ کی مثال لے لیں، جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں کتنا فرق ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں کتنی جلدی تبدیلی آئی۔ بھارت اور بنگلہ دیش ایک ہفتے میں دوست سے دشمن بن گئے۔ شمالی کوریا اور روس 2 ماہ میں چین کے دشمن سے دوست بن گئے۔ نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات 4 دن میں الٹ گئے، اور ایلن مسک اور ٹرمپ کے درمیان ایک ہفتے میں 2 براعظموں جتنی دوری آ گئی۔ ہماری زندگی میں بھی اتنی تیزی سے ہی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ ہم آج ایک صورتحال کا شکار ہیں، اگلے دن اٹھیں گے تو ہر چیز بدل چکی ہوگی۔
لہٰذا کل ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر طلوع ہوتا ہے، آپ آنے والے دن کو کم از کم اتنا موقع ضرور دیں۔ سال میں جب موسم اور دن ایک جیسے نہیں رہتے تو پھر ہمارے حالات کیسے اور کیوں مستقل رہ سکتے ہیں؟ لہٰذا آپ وقت کو وقت دے کر دیکھیں، یقین کریں وقت آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ میں اب آپ کو ری سٹارٹ کرنے کے 3 طریقے بتاتا ہوں۔ یہ نسخے آزمودہ ہیں اور ان کا رزلٹ بھی 100% ہے۔ آپ انہیں آزما کر دیکھیں، یہ اگر کارگر ثابت ہوں تو میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ نسخہ نمبر 1 چھٹی ہے۔ آپ جب کسی صورتحال کا شکار ہو جائیں، نوکری میں الجھ جائیں، باس ہٹلر نکل آئے، ورک لوڈ بڑھ جائے، گھر میں کشیدگی ہو جائے، مقدمہ بازی شروع ہو جائے، پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے، لڑائی مار کٹائی ہو جائے، فراڈ ہو جائے یا کسی بیماری میں پھنس جائیں تو آپ فوری طور پر چھٹی لے لیں۔ یہ چھٹی کم از کم 7 دن کی ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر چھٹی نہیں ملتی تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کر غائب ہو جائیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو موبائل فون بند کریں اور غائب ہو جائیں۔ آپ اس کے بعد 7 دن اکیلے کسی اجنبی جگہ پر گزاریں۔ آپ کسی پہاڑی یا سمندری مقام پر چلے جائیں اور کسی دوست یا جاننے والے سے رابطہ نہ کریں۔ موبائل فون اور لیپ ٹاپس ہرگز استعمال نہ کریں، اور روز صرف 3 کام کریں۔ صبح 5 بجے اٹھ جائیں، لمبی واک کریں، ہلکا کھانا کھائیں اور رات 9 بجے سو جائیں۔ موبائل فون بالکل استعمال نہ کریں۔ کتابیں پڑھیں، لوکل لوگوں کے ساتھ گپ لگائیں اور انہی کے کھانے کھائیں۔ آپ اللہ کے کرم سے 7 دن میں نیا جنم لے کر واپس آئیں گے۔ یہ وہ نسخہ ہے جو دنیا کے تمام کامیاب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بل گیٹس نے جنگل میں لیک کے کنارے پر ایک گھر بنا رکھا ہے۔ یہ ہر ماہ 3 دن کے لیے وہاں چلا جاتا ہے۔ اس گھر میں کوئی ماڈرن گیجٹ نہیں، یہ وہاں قدرتی زندگی گزارتا ہے اور نیا بن کر واپس آ جاتا ہے۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں۔ نسخہ نمبر 2، آپ اگر کسی شہر یا جاب میں پھنس گئے ہیں، دفتر کا ماحول تیزابی یا ٹاکسک ہے اور آپ نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بیمار ہو چکے ہیں، تو آپ پہلے نبھانے کی کوشش کریں۔ اگر کامیاب ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ دل مضبوط کر کے چھوڑ دیں۔ طلاق لیں یا دے دیں، نوکری پر لات ماریں، اور اگر گاؤں، شہر یا ملک چھوڑنا پڑتا ہے تو فوراً چھوڑ دیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ انبیاء کرام سے بڑے نہیں ہیں، اور زیادہ تر انبیاء کرام کو اپنے خاندان، قبیلے، والدین، دوست احباب اور بیوی بچے چھوڑنا پڑے تھے۔ شہر سے بھی ہجرت کرنی پڑی اور ان کی زمین، جائیداد اور کاروبار بھی ختم ہو گئے۔ یہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کے قرب اور مدد کے باوجود گو اپ پر مجبور ہو گئے تو پھر آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ جب دنیا کے تمام بڑے کامیاب اور فاتح وطن اور خاندان چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو پھر آپ اور میں کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے سامنے بھٹو خاندان جلا وطن ہوا، شریف خاندان 3 مرتبہ اقتدار سے نکلا، دربدر ہوا، عمران خان آج جیل میں پڑا ہے، اور جنرل پرویز مشرف بھی آخری وقت ملک سے باہر گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ چنانچہ یہ آپشن ضرور لیں اور فوراً لیں، آپ بچ جائیں گے اور آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ اور آخری نسخہ، یہ ایک کہانی ہے، آپ اس کہانی کو لکھ کر سامنے لگا لیں، یہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں آپ کی مدد کرے گی۔ بادشاہ نے قیدی کو سزائے موت سنا دی۔ قیدی نے بادشاہ سے 2 منٹ مانگے اور پھر عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر میں مر گیا تو میرے ساتھ ایک حیران کن فن بھی مر جائے گا۔ میں پوری دنیا میں اس فن کا واحد ماہر ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا فن ہے؟ قیدی نے جواب دیا، جناب میں گھوڑے کو اڑانا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسے؟ قیدی نے جواب دیا کہ اگر مجھے چھوٹا سا محل، 10-15 نوکر چاکر اور آپ کا عزیز ترین گھوڑا مل جائے تو میں اسے 2.5 سال میں اڑا کر دکھا دوں گا۔ بادشاہ نے پوچھا، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر؟ قیدی نے جواب دیا کہ آپ میرا سر اتار دیجئے گا۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اسے اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ دے دو، اور اگر یہ 2.5 سال بعد ناکام ہو جائے تو اس کی گردن کاٹ دینا۔ یوں قیدی کو محل، نوکر اور گھوڑا مل گیا۔ وہ جب گھوڑا لے کر جا رہا تھا تو کسی نے اس سے کہا، او بے وقوف انسان، دنیا میں کبھی گھوڑا بھی اڑا ہے؟ تم بالآخر مارے جاؤ گے۔
قیدی نے ہنس کر جواب دیا، بیوقوف میں نہیں تم لوگ ہو۔ میں پھانسی لگنے والا تھا لیکن مجھے اس ڈیل سے 2.5 سال مل گئے۔ میں اس عرصے میں محل میں رہوں گا اور بادشاہ کے گھوڑے کو انجوائے کروں گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اور تم اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ 2.5 سال میں ہو سکتا ہے کہ بادشاہ مر جائے، ہو سکتا ہے کہ میں نہ رہوں، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ گھوڑا واقعی اڑنا سیکھ جائے۔ آپ بھی بے شک جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اس سے پہلے ٹائم ضرور بائے کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف دینے والا مر جائے، آپ کا بلاوا آ جائے، یا پھر آپ نے جو کام سٹارٹ کیا ہے وہ واقعی ہو جائے۔ کاش عدیل اکبر کو یہ 3 ٹیکنیکس معلوم ہوتیں تو شاید یہ آج بھی زندہ ہوتا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔